نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی کی تائید اور نصرت سے اسی کی دی ہوئی توفیق کو پورے کار لاتے ہوئے دورہ قرآن آن لائن کورس کا پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کا پہلا پارٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس حوالے سے بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں موصول ہوا۔ آپ میں سے کئی لوگ وہ ہیں جنہوں نے وہ پہلا جو کورس تھا وہ اٹینڈ کیا تھا اور اب یہ دوسرا کورس جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے کورس میں ہی جو ہے وہ رجسٹر ہوئے ہوں، پہلا کورس تو انہوں نے نہ اٹینڈ کیا ہو، تو اس لیے اس کا ایک مختصر تعارف ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کورس کیا ہے اور اس میں کس طریقے سے ہم کلاسز کو کنڈکٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ کے ساتھ جو مواد ہے اسے شیئر کیا جاتا ہے، اور کچھ اور ڈیٹیلز اس سے جو متعلق ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا یہ بہترین عمل ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین وہ ہے جو کہ قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے قرآن کا، اس میں آپ بھی شریک ہوں گے تو یہ باعث جو ہے برکت و ثواب بھی ہے، لیکن یہ بہت بڑی سعادت کی بات بھی، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہترین لوگ کہا ہے، آپ کا بھی شمار ان میں ہونے جا رہا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں جب کہ لوگ دین سے بہت دور جا چکے ہیں، اس دور کے اندر ایک اس کی طلب بھی پیدا ہو جانا کہ ہم قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اس پہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو جو ہمارا جو کورس ہے یہ اس طریقے سے اس کا اسٹرکچر ہوگا۔ سب سے پہلے پہلی بات ہے میرا تعارف مختصر آپ کے سامنے آ جائے۔ نام میرا مدثر رشید ہے۔ جو لوگ پہلا کورس اٹینڈ کر چکے ہیں یا دیگر کورسز اٹینڈ کرتے رہے ہیں وہ مجھ سے پہلے سے جو ہے واقف ہیں۔ ویسے تو میری جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں تھی، اس کے بعد ماسٹرز میری موبائل کمیونیکیشنز میں، لیکن دینی تعلیم کے حوالے سے جو ہے قرآن اکیڈمی جو ڈاکٹر سالم نے قائم کی تھی اسی کے تحت میں نے اپنی جو دینی تعلیم ہے اس کو مکمل کیا اور تقریباً پچھلے 12 سال سے تعلیم و تعلم قرآن سے وابستہ ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور تقریباً 10 دفعہ دورہ قرآن کرانے کی سعادت مجھے حاصل رہی ہے۔ اس دفعہ بھی رمضان میں دورہ قرآن جو ہے وہ کروایا میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو الحمدللہ ایک عرصہ گزر گیا ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ مختلف جو جرائد ہیں ان میں مضامین پیپرز جو ہیں ان کی پبلشنگ ہوتی رہتی ہے۔ تحقیق کے موضوعات میں تفسیر قرآن ہے، پھر فلسفہ، سماجیات، سوشیولوجی، اقبال اسٹڈیز، اقبالیات، اور جو ریولوشنری اسٹرگل ہے اس سے متعلق دیگر جو علوم ہیں وہ ایک تحقیق کا موضوع رہتے ہیں یا مطالعے کا موضوع رہتے ہیں۔ تو کورس کا جو مختصر تعارف ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں ابھی کہ، اور یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک اور جو روایت ہے اس کے توسط سے ہمیں بات واضح رہنی چاہیے کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ جو زوال کا شکار ہے، زوال کی انتہا گہرائیوں میں پہنچ چکی ہے، اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو جو ہے وہ عروج دے گا اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے جو ہے قوموں کو جو ہے رسوا کر دے گا۔ تو آج ہمیں یقیناً قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تفہیم قرآن کے اندر جو مشکل کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جب بھی ہم آج قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمارے اندر ایک ارج پیدا ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں یا سمجھیں، تو ہمیں یہ چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تفاسیر کی طوالت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ تفاسیر تو بے شمار ہیں، موجود ہیں، اردو زبان میں بھی موجود ہیں، انگلش زبان میں بھی موجود ہیں، لیکن وہ بہت طویل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پڑھنے کے لیے ہمیں جو وقت درکار ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے، تو ایک سب سے بڑا چیلنج ہمیں یہ درپیش ہے۔ پھر اس کے بعد لیکچرز جو ہیں، اگر ہم تفاسیر کے اوپر آج بہت سے لیکچرز موجود ہیں،
دورہ قرآن کے بہت سے جو لیکچرز ہیں وہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں. ڈاکٹر سار رحمۃ اللہ کا دورہ قرآن بہت ہی اہم ہے اس لحاظ سے. اس کے علاوہ بھی دیگر جو مدرسین ہیں انہوں نے قرآن کے دورے کروائے ہیں. تو لیکن وہ بھی طویل ہیں. یعنی ایک جو ہمارے سامنے اگر ایک سورت کو دیکھیں ایک پارے کو دیکھیں تو اس میں بھی وہ 3 4 یا 5 گھنٹے کا ایک سیشن ہو جاتا ہے. اس کو بھی سننا جو ہے اتنا وہ آسان نہیں ہے آج کے دور میں. وقت کی کمی ہے ہماری یقیناً جو ہے. جو وقت کے اندر بے بکتی تو ہمارے سامنے ہے ہی, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس دور کا. اور پھر جو چوتھا بڑا چیلنج ہے کہ ربط بین الآیات جو ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. قرآن کا ایک اپنا اسلوب بیان ہے. قرآن اپنے ایک خاص انداز سے بات کو پیش کرتا ہے. قرآن ویسی کتاب نہیں ہے جیسے کہ دیگر جو ہمارے سامنے درسی کتب ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی جانراز ہیں وہ جو بھی اسلوب بیان کے وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے. لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ سٹرکچر یہاں پہ نظر نہیں آتا. جیسے کہ عام طور پہ جو کتابیں موجود ہیں ان کے اندر ایک خاص سٹرکچر ہوتا ہے. اس کے اندر ہیڈنگز ہوتی ہیں, سب ہیڈنگز ہوتی ہیں, اور اس طریقے سے جو مختلف جو ہے چیپٹرز کے تھرو آپ جو ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں اس طریقے سے کوئی جو ہے چیپٹرز نہیں ہیں. چیپٹرز اگر ہیں بھی تو وہ اس طریقے سے ترتیب نہیں دیے گئے جیسے کہ دیگر کتب میں ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں ایک سورت جو ہے وہ ایک چیپٹر کی شکل میں ہے. اب اس کا نام بھی ہے اس سورت کا, لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی چیپٹر ایسا نہیں ہے کہ چیپٹر کا نام ایسا نہیں ہے کہ وہ اس ٹاپک سے متعلق ہو جو کہ اس میں زیر بحث آیا ہے, بلکہ وہ علامتی نام ہے. جیسے سورہ بقرہ ہے, اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر بقرہ کا ذکر ہے, یعنی گائے کا ذکر ہے. تو یعنی وہ علامتی نام ہے کہ وہ سورت جس کے اندر گائے کا ذکر ہے. سورہ نساء اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر عورتوں کا ذکر ہے, پاک دمن عورتوں کا ذکر ہے, محسنات کا ذکر ہے. تو اس طریقے سے دیگر جو نام ہیں وہ اس طریقے سے چیپٹرز کی ہیڈنگز نہیں ہیں جیسے کہ عام طور پہ کتب میں ہم دیکھتے ہیں. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر کوئی ایسے ٹاپکس نہیں ہیں, سب ٹاپکس نہیں ہیں جس کے اندر اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. تو ایک پڑھنے والا جو ایک قاری ہے یا ریڈر ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس حوالے سے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کو سمجھ نہیں اچھے طریقے سے آ رہی. پھر ربط بین الآیات, یعنی ایک رکوع ہے دوسرے رکوع کے درمیان آپس میں تعلق کیا ہے, آیات کا آپس میں باہم ربط کیا ہے. تو وہ یہ چیز بھی جو ہے اسٹیبلش کرنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے. وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اس اسلوب بیان سے واقف نہیں ہیں جس اسلوب میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو یہ مختلف چیلنجز ہیں جو کہ اس وقت کسی بھی قاری کو درپیش ہیں جو کہ قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے. تو ان دو بنیادوں کو ہم سامنے رکھیں گے اور اسی توسط سے پھر ہم نے قرآن کو جو ہے قرآن کے اس کورس کو ترتیب دیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ صرف ایسا نہ ہو کہ صرف آپ ثواب کے لیے یہاں پہ اٹیچ ہو رہے ہوں, بلکہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ کے اندر ایک انقلاب برپا کر دے, آپ کو ایک امت مسلمہ کا ایک ایکٹیو ممبر بنا دے, ایک فعال ممبر بنا دے, جو کہ اس امت کی جو اس وقت حالت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنے اندر ایک جذبے کو لے کر اٹھے اور اپنے آس پاس جو ہے ایک تبدیلی برپا کرنے کی کوشش کرے. تو ایک تو اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ کے اندر وہ اسپرٹ, وہ جذبہ جو ہے وہ پیدا کر دیا جائے. جیسا کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ چوں بجاں طرف جہاں دیگر شبد, جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شبد. یعنی قرآن کا کمال کیا ہے کہ جب یہ انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے, پینیٹریٹ کر جاتا ہے, تو اس کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. اور جب وہ جان اس کی تبدیل ہو جاتی ہے تو جہان تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے آس پاس کا جہان تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس بات کو ہم سامنے رکھیں گے ہمیشہ کہ جب بھی ہم نے جو کورسز جہاں پہ قرآن کے حوالے سے یہاں پہ آئیں گے, اس میں مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن کا ایک آپ نے بس جو ہے ایک مطالعہ کر لیا, بلکہ اس کے ذریعے سے وہ ایک عملی جذبہ بھی آپ کے اندر پیدا ہونا جو ہے یہ ضروری ہے, اور یہ اس کے سمجھ لیں کہ مقاصد میں سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو کورس کو ترتیب دیا ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھ کے جو ہے ترتیب دیا ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے. تو یہ تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں. اچھا, اس میں ہم نے جو ایک اور بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جو یہاں پہ ہم دورہ قرآن کورس کرا رہے ہیں اس میں ہم نے ان تفاسیر کو جو ہے استعمال کیا, اس سے استفادہ کیا ہے. تو یہ تقریباً آپ کی 7 تفاسیر بنتی ہیں, جن میں سب سے زیادہ جو استفادہ آپ کو ملے گا وہ
تفسیر ابن کثیر سے آپ کو ملے گا، تفسیر عثمانی سے، تفہیم القرآن سے. یہ 3 تفاسیر کو تو بہت زیادہ استعمال کیا گیا. اس کے علاوہ بھی جو دیگر تفاسیر ہیں اس کو استعمال کیا گیا، اور اس کے ریفرنسز آپ کو دورہ قرآن کے دوران جو ہے ملتے رہیں گے. تو یہ 7 تفاسیر ہیں جن کو جو ہے کانٹیکسٹ میں رکھا گیا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ تو ہے، یعنی بیان القرآن ڈاکٹر سار رحمۃ اللہ جو کہ میرے استاد بھی ہیں، ان سے تو ہم نے یقیناً جو ہے استفادہ کیا ہی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر ہمارے سامنے تفاسیر ہیں ان کے وہ بھی ہمارے اس سمجھ لیں کہ اس کانٹیکسٹ میں موجود ہیں، لیکن یہ وہ مستند تفاسیر ہیں جو کہ جن کو مد نظر رکھ کر پھر اس دورہ قرآن کورس کو جو ہے مرتب کیا گیا. تو انشاءاللہ اس کے ریفرنسز آپ کو ملتے رہیں گے بیچ میں، اور یہ جو تفاسیر ہیں ان کے انشاءاللہ لنکس آپ کو ڈاؤن لوڈ لنکس وہ گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے تاکہ آپ لوگ بھی ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور استفادہ کرتے رہیں ان سے. اچھا، اب کورس جو ہے اس کے مقاصد ہم نے بتایا، کچھ میں نے مختصر ذکر کیے ہیں کہ قرآن کے اسلوب بیان میں اس کی آیات کے پس منظر سے آگاہی اور ایک مربوط کلام کے حیثیت سے اس کی تفہیم. ٹھیک ہے، قرآن جو ہے وہ ایک مربوط کلام کی حیثیت سے ہمارے سامنے آ جائے. وہ ہمیں ایسا نہ لگے کہ وہ مختلف جو ہے آیات کا ایک مجموعہ ہے، یا ایک آیت کے اوپر ایک علیحدہ بحث ہوگی، دوسری آیت کے اوپر علیحدہ بحث ہوگی، آپس میں اس کا تعلق ہمیں نظر نہ آ رہا ہو. بلکہ ہم نے کوشش یہ کی ہے اس آن لائن دورہ قرآن کورس میں کہ تطبیق بین الآیات ہوتی رہے، کانٹیکسٹ واضح رہے، جو پس منظر ہے وہ ہمارے سامنے رہے، تاکہ پوری جو ایک صورت ہے وہ ایک مربوط کلام کیسے سے ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر سکیں، سمجھنے کے قابل ہو سکیں. پھر وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ہم نے اس کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ آف لائن اور آن لائن کانٹینٹ کا ایک امتزاج ہے. یعنی ہم نے کچھ مٹیریل جو ہے وہ آپ کو آف لائن شیئر کر دیا جائے گا، اسے کبھی بھی آپ اپنی فرصت میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ دیکھ سکیں گے. اور پھر ہفتے میں ایک دفعہ یعنی اتوار کے دن ہمارا ایک آن لائن سیشن، لائیو سیشن بھی ہوگا، جس میں میں سمری بیان کروں گا، جو بھی تقریباً آدھا پارہ ہم کور کریں گے ایک ویک کے اندر. تو اس کے اندر پھر میں سمری آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد کوشچن آنسرز ہوں گے. اور اس سے پہلے اس سے متعلق جو کہ دورہ قرآن کے کلپس ہیں وہ آپ سے شیئر کر دیے جائیں گے. ان کو آپ اپنے جو ہے ٹائم کے مطابق جس طرح بھی آپ کو سہولت ہو آپ سنیں، دیکھیں، ان کے نوٹس بنائیں اور کویشچن جو ہیں ان کو لے کر آئیں اس سنڈے والے سیشن میں. تو یعنی ایک اس کو جو ہے ہم نے ایک ہائبرڈ جو ہے طریقے سے پیش کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اگر آن لائن رکھ دیا جائے تو سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر جو ہے کچھ انٹرنیٹ کے مسائل بھی ہیں اور اس کے علاوہ وقت نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے جو آ سکے آن لائن تو بہت اچھی بات ہے. آن لائن آنا ایک طرح سے ریکوائرمنٹ بھی ہے، لیکن یہ اگر مس بھی ہو جاتا ہے آن لائن سیشن تو آف لائن سیشن جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. آن لائن سیشن جو ہے اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو اگلے دن میسر ہوگی تاکہ آپ اس سے بھی استفادہ کر سکیں. اس کے علاوہ جو آف لائن کانٹینٹ ہے وہ تو آپ سے پہلے شیئر کر دیا جائے گا. اچھا، کورس کا اسٹرکچر اس طریقے سے ہے کہ ہر پارے کے چھوٹے چھوٹے موضوعات میں ہر پارے کو چھوٹے چھوٹے موضوعات میں تقسیم کیا گیا اور ہر ہفتے جو تقریباً آدھا پارا کمپلیٹ کریں گے جیسا کہ میں نے ذکر کیا. اور اس سے متعلق جو شارٹ ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کر دیا جائے گا آپ سے لیکچر سے پہلے. جیسے ابھی ہمارا اورینٹیشن سیشن ہو گیا ہے تو آج کل تک آپ کو جو نیکسٹ سنڈے میں ہم نے مواد کور کرنا ہے اس سے متعلق جو ویڈیو کلپس ہیں وہ آپ سے شیئر کر دیے جائیں گے. ہر ہفتے کے آخر میں اتوار کے دن تفصیلی سوال جواب نشست ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ سے کوئزز بھی شیئر کیے جائیں گے اور اسائنمنٹس بھی آپ کو دی جائیں گی. جو اسیسمنٹ ہے اس کورس کی وہ ان 3 بنیادوں پر ہوگی. اس کے اندر کوئزز ہیں، اسائنمنٹس ہیں اور آپ کی جو اٹینڈنس ہے آن لائن اور آف لائن کانٹینٹ کے حوالے سے. آف لائن کانٹینٹ بھی اگر آپ نے پڑھ لیا، دیکھ لیا اس کو، تو اس کے بعد آپ کنفرمیشن دیں گے اپنے کورس کوآرڈینیٹر کو کہ یہ آپ نے اسے کور کر لیا ہے. جیسے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو پہلا آپ کا سیشن ہوگا اس میں یہ والے ٹاپکس آپ کے کور ہوں گے. تقریباً آدھا پارہ ہم کور کریں گے. اور یہ جو کورس ہے پہلے میں نے ذکر کیا تھا شاید کہ یہ پارٹ 2 ہے. اس کا پارٹ 1 میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ انعام، سورہ مائدہ تک کیا تھا. ٹھیک ہے، 5 صورتیں ہم نے کور کی تھی، سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ. دوسرا جو ہمارا یہ کورس ہے پارٹ 2 ہے اس کا، اس میں ہم سورہ انعام سے لے کے سورہ توبہ تک کور کریں. ٹھیک ہے،
تو جو پہلا ہمارا سیشن ہوگا وہ سورہ نام پر ہوگا، اس کا پس منظر ہم واضح کریں گے، اور اس کے علاوہ جو 3 مزید ٹاپکس ہیں اس حوالے سے ان کو ہم کور کریں گے۔ یہ اس کی ڈیوریشن بھی دے دی گئی ہے کہ کتنی ڈیوریشن کے کلپس ہیں جو آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ کوشش سہولت، مقصد وہی ہے کہ آپ کی سہولت کو موضوع خاطر رکھا گیا ہے کہ ایک ہی گو میں جو ہے 50-60 منٹس یا 1 گھنٹے سے اوپر کا جو مواد ہے اس کو سننا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، چیلنجنگ ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو ٹاپکس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے تاکہ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ ایک ٹاپک جو ہے اس کو سن لیں اچھی طرح، اس کے حوالے سے اپنے نوٹس بنا لیں۔ طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے ایک جو کلپ آپ نے سنا ہے اس سے متعلق کوئی تفسیر اگر لکھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، ایک دو تفاسیر آپ اپنے ساتھ رکھ سکیں تو مزید اچھی بات ہے، آپ کو مزید گہرائی میں اس کا جو ہے اس کی سمجھ آئے گی، اور اس سے متعلق پھر آپ سوالات جو ہیں وہ نوٹ کریں اور پھر جو سنڈے کے سیشن میں لے کر آئیں۔ تو کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ ایک جو ویڈیو ہے وہ زیادہ بڑی نہ ہو، یعنی میکسیمم بھی اگر ہو جائے گی تو 25 منٹ تک جائے گی، ورنہ عام طور پر اس سے کم ہی رہے گا معاملہ، 10 منٹ 15 منٹ تک یہ ویڈیوز رہیں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 4 ویڈیوز آپ سے بھی شیئر کی جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد جو کورس کا شیڈول ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ ابھی آج ہمارا اورینٹیشن سیشن ہے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے 7th پارا ہے وہ 2 ہفتوں میں تقسیم جو ہے 2 ہفتوں میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ پارا نمبر 8 جو ہے اس کو 2 ہفتوں میں کریں گے، پھر اس کے 9واں پارا اور پھر 10واں پارا ہے۔ 10واں پارے میں پھر ہم سورۃ توبہ کے اختتام تک یعنی 11ویں پارے کا بھی کچھ حصہ کور کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو کل کورس کا دورانیہ بنتا ہے وہ 9 ہفتے بنتا ہے انشاءاللہ۔ اس میں یقیناً جو ہے بیچ میں اگر عید وغیرہ کی کوئی چھٹی آتی ہے تو وہ ایک ہم اس میں آف لیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے مسلسل جو ہے آپ کا یہ کورس جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا۔ کورس کا مواد کیسے آپ سے شیئر کیا جائے گا، اس کے لیے ہر ہفتے جو ہے شارٹ ویڈیوز شیئر کی جائیں گی، جنہیں جب چاہیں دیکھنے کی صورت ہوگی، جیسے کہ ذکر میں نے پہلے کر دیا۔ ہر ہفتے اختتام پر پھر اتوار کے دن زوم پر آدھے پارے پر ایک مختصر لیکچر اور پھر تفصیلی سوال جواب نشست ہوگی، جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے۔ زوم کو ہم استعمال کریں گے اور اس پر جو ہے وہ سیشن ڈلیور کیا جائے گا۔ آپ کے جو تمام سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہے ان کو دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کوئی رہ گیا اس میں کوشچن رہ گیا تو آپ اس کو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کو آف لائن بھی، یعنی اگر آن لائن سیشن کے دوران آپ کا سوال نہیں دیا جا سکا یا اس میں اگر وضاحت میں وقت لگ رہا ہوا تو آپ کو پھر سیپریٹلی اس کا آنسر دے دیا جائے گا۔ جس میں ابھی خواتین کا جو ہے سیشن، یہ خواتین اس میں آ تو سکتی ہیں اپنے مردوں کے آئی ڈیز کے ذریعے سے، لیکن یہ ہے کہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے۔ خواتین کے لیے ہم نے سیپریٹ ایک کورس جو ہے اس کو آرگنائز کیا ہے، اس کی تفصیلات اب آپ کو جلدی گروپس میں مل جائیں گی۔ یہاں پہ بھی صرف جو ہے مرد حضرات ہی اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو خواتین اپنے مرد حضرات کے ساتھ جوائن کرنا چاہتی ہیں تو وہ ویلکم ہے اس حوالے سے۔ اپنی ویڈیو مائک ظاہر بات ہے کہ آپ نے ہر حالت میں بند رکھنا ہے۔ جو اس کی انسٹرکشن جیسے کہ ریحان بھائی نے آپ کو آغاز میں بتا دی ہیں، بالکل وہی انسٹرکشن جو ہے ان کو آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کورس کوآرڈینیٹر جو ہے اس کو کریں گے۔ زوم میٹنگ میں اپنے اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور نام سے آپ لاگ ان ہوں گے تاکہ وہ پھر اس کے ذریعے سے آپ کی اٹینڈنس بھی لگائی جا سکے۔ سوال پوچھنے کے لیے زوم میں موجود ریز ہینڈ کا آپشن آپ استعمال کریں گے تاکہ جو ہے کورس کوآرڈینیٹر سے اچھی طریقے سے کنڈکٹ کر سکے۔ یہ ایگزامپل ہے کہ آپ جب لاگ ان ہوں گے تو آپ اپنے جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی سے لاگ ان ہوں گے، اور ساتھ جو ہے ریز ہینڈ کا آپشن آپ استعمال کریں گے جب آپ نے کوشچنس پوچھنے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ جیسے یہ ایگزامپل ہے کہ اس طریقے سے آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں، ساتھ اسٹوڈنٹ آئی ڈی بھی لکھ سکتے ہیں۔ رجسٹریشن جیسی آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی، ابھی کافی حد تک کمپلیٹ ہوں گی تو آپ کو اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو ہے مل جائے گا۔ کورس کوآرڈینیٹر سے آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے، اور اسی کو آپ استعمال کریں گے لاگ ان ہونے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کورس کی اسسمنٹ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ ریلیٹو مارکنگ کے ذریعے اسسمنٹ ہوگی، یعنی ایبسولوٹ مارکنگ نہیں۔ ریلیٹو مارکنگ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا جو کلاس کے اندر جو دیگر لوگ اس کو اٹیمپٹ کریں گے تو ان کے مطابق ہم دیکھیں گے کس طریقے سے جو ہے
ہم مختلف اس کو اسیس کر سکتے ہیں. ایبسولوٹ مارکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے اس کے پاس اس نے 80% مارکس اپنے اگر لیے ہیں تو دوسرا جو شخص ہے اس نے اگر 50% مارکس لیے ہیں تو آپ اس طریقے سے ہوگا کہ 80% والا جو ہے فرسٹ ہوگا 60% والا سیکنڈ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے ہوگا کہ اگر اوور آل کلاس کے اندر جو پرسنٹیج ہے وہ 50% بنتی ہے تب بھی جو ہے ہم کوشش یہی کریں گے کہ جو ریلیٹیو مارکنگ کریں اور اس طریقے سے رینک کو اسٹیبلش کیا جائے کہ جو آپ کا اس حوالے سے جو ٹاپ اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کا جو ہے چاہے اس کے مارکس اوور آل کم بھی کیوں نہ ہو لیکن یہ ہے کہ اسے ٹاپ اسٹوڈنٹ کیا جائے گا کیونکہ ہم نے کوئزز جو ہیں ان کو چیلنجنگ رکھا ہے اور اسائنمنٹس بھی چیلنجنگ ہوں گی. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اوور آل جو آپ کی پرسنٹیج ہے وہ 70% بھی رہتی ہے یا 60% بھی رہتی ہے تب بھی کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے, یعنی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ریلیٹیو مارکنگ ذریعے سے آپ کی اسسمنٹ ہو جائے گی, اس کی وجہ سے آپ کا رینک بنے گا اسی کے توسط سے. 3 بنیادیں ہیں یہاں پر جو ہے جس کے ذریعے سے اسسمنٹ ہوگی. ایک تو آپ کے کوئزز ہیں, 80% جو مارکس ہیں آپ کے کوئزز کے ہوں گے, 20% جو مارکس ہیں آپ کی اسائنمنٹس کے ہوں گے جو آپ کو دی جائے گی, اور پھر جو ہے سوال جواب سیشن میں حاضری جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. تو کورس سرٹیفکیٹ جو ہے 2 اس کی سطحیں ہیں. ایک تو پاس کرنا ہے آپ نے تو اس کے لیے 60% جو ہے مارکس کوئزز اور اسائنمنٹس میں کلیکٹیولی آپ کو اسکور کرنے ہیں, اور 60% جو ہے وہ آپ کی حاضری ہونی چاہیے لائیو سیشنز کے اندر. اور اگر آپ ڈسٹنکشن لینا چاہتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی 80% جو ہے کوئز کے مارکس ہوں گے اور کوئز اور اسائنمنٹس کے مارکس ہوں گے, اور 60% جو ہے حاضری اس کو یقینی بنانا ہوگا. تو یہ مختلف سرٹیفکیٹ جو ہیں آپ کو ایشو کیے جائیں گے کورس کمپلیشن کے بعد. تو یہ کچھ مختصر تعارف ہے اس کورس کے حوالے سے. اب کوشچنز ہیں ہم لے لیتے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی کوئی کوشچن پوچھنا چاہے اس حوالے سے کورس سے متعلق اور اورینٹیشن سیشن سے متعلق تو وہ پوچھ سکتا ہے. ریحان بھائی. جی جزاک اللہ مدثر بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اورینٹیشن اور آئی تھنک تمام چیزیں آپ نے واضح کر دی ہیں. اب جیسے کہ مدثر بھائی نے اپنے اورینٹیشن میں یہ بتایا کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ میں سے جس کے ذہن میں بھی جو سوال ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتا ہے, اور پھر ان کو جو آرڈر کے حساب سے ان کے کویشچنز لیے جائیں گے. تو اب جس کے بھی کوئی سوالات ہیں وہ زوم کا ہینڈ ریز کا آپشن یوز کرتے ہوئے اپنے سوالوں کے لیے کیو میں شامل ہو سکتے ہیں. ابھی تک جیسے ہمارے سامنے کوئی ریز ہینڈ نہیں ہے, لیکن جیسے کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ اپنا ریز ہینڈ ضرور کریں. ویسے ایک سوال جو مجھے ویسے ہی ریسیو ہو گیا تھا مدثر صاحب, میں شاید آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں. سوری ابن منہاس, میں آپ کو اس سوال کے بعد لیتا ہوں. ایک تو جو ریکمنڈیشن ہمارے پاس آئی وہ ہمارے ایک حصہ مطلب پارٹ 1 کے ممبرس تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو 9:15 کا ہم نے پاکستانی وقت کے مطابق ٹائم رکھا ہے, اس کی وجہ سے عشاء کی نماز کے ساتھ کانفلکٹ آ رہا ہے. تو وہ یہ ریکمینڈ کر رہے تھے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں یا اس طرح سے کر لیں کہ جو عشاء کی نماز کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے, 9:15 کا ٹائم اگر ہے وہاں پہ عشاء کا زیادہ تو پھر ہم 9:30 شروع کر لیں گے, پھر اس کو ہم اس طریقے سے پلان کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, جزاک اللہ مدثر بھائی. میں اپنے نیکسٹ انویٹیشن میں تمام ممبران کو اس سے مطلع کر دوں گا. جی ابسن, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے. ابسن, آپ کو انمیوٹ کر دیا گیا ہے, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ابسن, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک اور ریز ہینڈ ہے, عثمان شاہ جو ہیں وہ اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. عثمان, میں نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے شیخ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. میرا سوال ہے کہ یہ جو یہ سیشن جو ہے دوسرا ہے ترجمے والا. جی جی, پہلا جو ابھی سیشن ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہوا تھا, اس میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک کیا تھا. اس پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ سورہ انعام سے لے کے سورہ توبہ تک کریں گے انشاءاللہ.
हेलो बस यही सवाल था, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई और अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई और दीगर हज़रात। जस्ट क्विज के बारे में एक छोटा सा सवाल था। वो पूछना था कि क्या कोई चेंजेस आई हैं पिछले सेशन से क्विज के जो ABCD वो जो चॉइसेस होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें ये था कि पहले थोड़ा सा मैंने योगर्ट ड्रिंक लस्सी। हाँ जी, हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो उसमें ऑप्शंस के अंदर ये था कि बहुत मिलते जुलते ABCD उसमें थे क्विजेस के अंदर, तो क्या वही फॉर्मेट रहेगा या उसमें ज़रा सा कुछ चेंज आएगा? हाँ जी हुसैन भाई, उसमें कोशिश तो हमारी यही होती है कि वो जो एक जैसे आपको नजर आते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि आपको सोचना पड़े और गौर करना पड़े कि उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एप्लीकेबल नहीं है। तो चैलेंजिंग होंगे, जैसे कि पहले आपने देखा था कि क्विजेज जो थे वो चैलेंजिंग थे, आपको जरा उसमें गौर करना पड़ता था। तो इस तरीके से क्विजेज तो है वो चैलेंजिंग ही होंगे, लेकिन यह है कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो है एक इस दफा एक डिफरेंट अप्रोच से हम आपको वो एक्सेस दे दें किसी ऑटोमेटेड जो क्विज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आपको एक्सेस मिल जाए, ताकि आपकी जो असेसमेंट है वो उसके मुताबिक हो सके कि जितनी गलती हुई है उसके मुताबिक ही नंबर कटें। लेकिन यह है कि ये हम प्रॉमिस नहीं करते। वो गूगल फॉर्म्स पे आपको अभी फिलहाल मिलेंगे जो क्विज हैं, और उनको आप अटेम्प्ट करेंगे और उसमें यकीनन जो है इस तरह के मल्टीपल चॉइसेस जो हैं वो आपके लिए होंगी और आपको देखना होगा गौर करके जो है एसेस करना होगा कि कौन सा जो चॉइस है इसमें से वो नहीं है, वो कवर नहीं होती। जज़ाकल्लाह। जी, जी क्वेश्चन है? मतलब अगर और किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो हैंड रेज करके और अपना सवाल पूछ सकता है। वैसे जो मुदस्सिर भाई आपने एक रिलेटिव मार्किंग की बात की थी, क्योंकि अभी कोई सवाल नहीं है तो मैं उससे बात कर देता हूँ। जैसे हमने लास्ट टाइम नोटिस किया था, हमारे बहुत सारे मेंबरान जिन्होंने अपने असाइनमेंट्स बहुत मेहनत से जमा कराए थे और बाद में हम मतलब हमारे जो रिव्यूअर थे उन्होंने उनको रिव्यू किया और उनको मार्किंग दी। तो मतलब उनमें से बहुत सारे लोगों की कोशिश ये थी कि वो जानना चाहते थे कि भाई कहाँ उनके रिव्यूज़ में जो है वो या कमी रह गई, मतलब रिव्यूज़ में कमी कहाँ, उनके इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या कहाँ जो है वो उसको क्या कमी थी उसके अंदर। तो इस तरह के काफ़ी सवालात जो थे वो हमारे पास बाद में हम आए थे कि मतलब क्या कमी थी ताकि उसके ऊपर उसको इम्प्रूव किया जाए। तो थोड़ा सा जो खासतौर पर जो असाइनमेंट्स के रिव्यू का तरीक़ेकार है वो काफ़ी हद तक वो एक सब्जेक्टिव थिंग है, मतलब कि उसमें हम एक जैसे क्विज में तो बहुत एब्सोल्यूट मार्किंग आ जाती है, तो सवाल गलत हो गया या सही हो गया। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा मज़ीद वजाहत कर दें बाकी सबके लिए कि जो असाइनमेंट जब रिव्यू होते हैं तो मतलब वो उसमें जो लिमिटेशन होती हैं जो हमारे रिव्यूअर की उसको अगर आप उस पर ज़रा बात बता दीजिए। इसमें डेफिनेटली जो एक चीज तो हम उसमें इंश्योर करते हैं कि मैट्रिक जो है जो जिसके तहत वो जो रूब्रिक होता है वो आपसे शेयर कर दिया जाता है कि उसके मुताबिक असेसमेंट होगी। तो कोशिश तो ये होती है कि उस रूब्रिक के मुताबिक असेसमेंट हो, लेकिन यही वजह बात है कि उसके अंदर जो रिव्यूअर है हमारा, जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, वो उसके हवाले से फिर हम रिव्यू करते हैं। तो यानी उसमें असेसमेंट ओवरऑल भी जो भी हमारी असेसमेंट होगी वो एक अटेम्प्ट ही होती है कि जो शख्स है उसकी जो कमिटमेंट है स्पोर्ट्स के साथ, जितना उसने सीखा है उसको इवेल्युएट किया जाए। लेकिन यकीनन इसमें ये 100% ये बात जो है वो एक्यूरेट नहीं भी होती। ऐसी बात नहीं होती कि हमने किसी को असेस किया है तो बिल्कुल वो असेसमेंट हमारा ठीक ही है। लेकिन ये टूल्स हम जो मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने कोशिश ये की है कि क्विज के साथ साथ जो असाइनमेंट्स हैं उनको भी रखा है, ताकि एक शख्स अगर क्विज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और असाइनमेंट्स में हमें देखते हैं कि वो शख्स जो है अच्छा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, तो उसको एक एज मिलता है, उसको फायदा मिलता है। तो इसलिए मल्टीपल जो हमने वेज रखे हैं असेसमेंट के, तो कोशिश ये होती है कि एक शख्स को सही तरीके से हम रैंक करें कि कहाँ तक उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। जज़ाकल्लाह मुदस्सिर भाई। मोहम्मद सलीम
आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम सर। जी सलीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको सुन सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप उससे पूछिए। जी सलीम साहब आप बात करें। लोग जी जी सलीम साहब, आपकी आवाज हम सुन सकते हैं। शायद वो फिर कनेक्ट नहीं हो रहे। जी जुनेद, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुनैद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जल्ला का शुक्र है जी। आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुदस्सिर भाई, मेरा जो रिहान भाई का जो क्वेश्चन था ना कि स्टूडेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं और जो फीडबैक होता है रिव्यूअर का वो अक्सर नहीं पहुंचता उन तक। यही मेरा भी कंसर्न ये है कि हम असाइनमेंट रिकॉर्ड करते थे लास्ट टाइम भी, तो उसमें वॉइस नोट की फॉर्म में तो वो लेंथी हो जाया करती थी। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रिव्यूअर है ना वो ग्रुप में एक्टिव हो, और जो भी हम हर वीक में जो हम अपनी असाइनमेंट रिकॉर्ड करके जमा कराते हैं उनका वो साथ साथ जो है ना वो सुन के हमें रिव्यू दे दिया करें कि आपने कहाँ पे गलती किया, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी थी, और आपने जो है जब अपनी तफसीर जो सुनाई है तो उसमें जो है कितनी मिस्टेक्स थी, ये हमें पता चल, क्योंकि क्विज का तो हमें फौरन पता चल जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल सही लेकिन बात। असाइनमेंट्स का जो है ना वो रिव्यू अगर टाइमली मिलता रहे हमें फीडबैक, तो उससे जी हम जुनैद मजीद भाई ये बिल्कुल बहुत अहम पॉइंट है जो आपने हाईलाइट किया है, और ये अच्छा आपने आइडिया दिया है कि रिव्यूअर भी जो है ग्रुप में मौजूद हो और वो कंटिन्यूसली आपको उसका जो असेसमेंट देता रहे। इंशाल्लाह इसको हम इंश्योर करेंगे। वैसे तो होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन शायद हमारी तरफ से कुछ लैग था इस हवाले से। इंशाल्लाह आपको जो असेसमेंट है वो साथ साथ अब मिलती रहेगी। इंशाल्लाह हम इस बात को इंश्योर करेंगे, और ये बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया कि रिव्यूअर भी साथ मौजूद हो, ताकि वो जैसे ही वो रिव्यू करें और आपको फिर असेसमेंट उस वाले से मिलती रहे। तो इंशाल्लाह जुनैद भाई इसको इस दफा हम यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जी मिनहास, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिनहास, आप मेरी आवाज आ रही है? जी आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, अब हम जी हाँ जी, सॉरी, वो असाइनमेंट के बारे में लास्ट सेशन में बिल्कुल मैंने यही क्वेश्चन रेज किया था कि जो असेसमेंट के जो मार्क्स होते हैं अगर उसको सब डिवाइड कर दें कि भाई हम जब उसकी चेकिंग करते हैं तो वो उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा तो हम अपने आप को परफॉर्म ज़रा बेहतर कर सकें, क्योंकि मैं हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस वो समझता है कि मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ, मगर वो जब तक उसको आगे अपना परफॉर्म को, क्योंकि दावा के अंदर भी यही मसला है और किसी के बयान में भी यही है कि कोई बहुत खूबसूरत बयान देता है, कोई बयान को समझा नहीं पाता, तो उसमें ज़रा सा हमको गाइडेंस ज़रा सी और मिल जाती तो बहुत बेहतर था। जी अफसर भाई, इंशाल्लाह इसको पहले भी हमने जो है रूब्रिक शेयर किया था आपसे, यानी जो असेसमेंट हम करते हैं रूब्रिक के मुताबिक करते हैं। दोबारा से इंशाल्लाह इसको हम बेहतर करेंगे। रूब्रिक भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा और साथ साथ आपको असेसमेंट भी मिलती रहेगी, और कोशिश हम करेंगे कि उसमें एक तो रूब्रिक के हवाले से असेसमेंट है और एक साथ जो है हम एक क्वालिटेटिव असेसमेंट भी रखेंगे साथ के, एक कमेंट भी और रिव्यू आपके सामने आ जाए कि ओवरऑल वो क्या समझता है आपकी उस प्रेजेंटेशन के बारे में। तो इंशाल्लाह इसको इस हम बेहतर करेंगे और आपको इंशाल्लाह बेहतरी नजर आएगी इस वक्त। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। जी आई थिंक ये ज़रूर था कि लास्ट टाइम आप में से बहुत सारे लोगों के जो मतलब कह लें कि
मार्किंग के ऊपर जो सवालात थे वो मैंने अपने रिव्यूअर को शेयर किए थे, तो उनकी तरफ से जो जवाब यही था कि मतलब चीज़ें जो हैं बहुत सब्जेक्टिवली देखी गई हैं, कोई ऐसी जो है वो कोई मतलब बहुत ही डिटेल में चीज़ों को नहीं देखा गया है कि मार्किंग के हवाले से, तो इसलिए जो है बहुत सारे लोगों के पास मैं वापस नहीं आ सका उस सवालों के जवाब के तौर पर। लेकिन आई थिंक क्योंकि अब ये शुरू है तो हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि कोई हम ऐसा सेटअप रखेंगे जिसमें तमाम के तमाम जो असाइनमेंट डिलीवर हो रहे हों वो एक ही फॉर्मेट पे डिलीवर हो रहे हों, क्योंकि लास्ट टाइम जो रिव्यूअर ने जो अपनी उनकी भी मैं आपको जो है वो मालूमात थोड़ी शेयर कर देता हूँ। एक तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ फॉर्मेट थे, इन अ सेंस कि किसी ने एक ही रिव्यू में जो है वो पूरा लेक्चर कवर किया था, किसी ने जो है वो जिस तरह से मुदस्सिर भाई ने अगर 5 वीडियोस शेयर किए हैं तो उन्होंने उन 5 को जो है 5 वीडियोस में मतलब 5 ऑडियो क्लिप्स में जो है या 5 वॉइस नोट्स में उनको कवर किया। तो ये भी एक चीज़ थी कि जिसको मतलब एक रिव्यूअर के लिए थोड़ा आसानी थी कि उसने एक टॉपिक के लिए जो है उसको सुन लिया, और जो 5 हिस्सों में सबसे पता था पहला हिस्सा जो है सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि क्योंकि हम जाहिर बात हमने कोई ऐसी गाइडलाइन शुरू में दी नहीं थी, तो इंशाल्लाह हम बैठ के एक डिस्कस कर लेंगे कि रिव्यूअर के साथ शुरू से कि उनके लिए क्या आसान था कि जब एक मतलब हम जो एक वीडियो क्लिप आपसे शेयर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप एक वॉइस नोट जमा कराएं ताकि उसको रिलेट करना आसान हो जाए, बजाय इसके कि रिव्यूअर को पूरा वो सुनना पड़े पूरा क्लिप और फिर उसमें से खुद से एक्सट्रैक्ट करना पड़े कि कौन सा हिस्सा किस चीज़ को डिस्कस कर रहा था। जुनेद का कोई सवाल है? मैं दोबारा से जुनेद को जुनेद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ जी इस हवाले से। मैंने ना पहले सेशन जो हमारा पहला कोर्स था उसके शुरू में भी ना एक सजेशन दी थी, और वो एक एक्सपीरियंस था कि ना डॉक्टर फहद हाशमी जो है उनका अल हुदा इंटरनेशनल का भी इसी तरह जो है ना वो ऑनलाइन टीचिंग का स्टेटस होता है फीमेल्स के लिए। तो उनमें था मेरी मिसेज थी, तो वो उनका एक तरतीब थी पूरी के उनमें एक ही फॉर्मेट था असाइनमेंट का कि वो आपने रिकॉर्ड करने अपनी वॉइस नोट रिकॉर्ड करनी है, आपको जो समझ आई है तफसीर की वो आपने सुनानी है उनको। बेसिकली वो सुनाया जाता था, वो इस तरह नहीं होता था कि आप किसी को समझा रहे हैं, वो आपने अपनी समझ जो है वो उनको सुनानी होती थी। और उसमें फिर जो है वो कुछ लोग होते थे जो ग्रुप में जो जस्ट रिव्यूअर थे, और वो जो है वो टाइमली जो है ना वो रिव्यू किया करते थे उन असाइनमेंट्स को। और फिर कुछ और भी हार्ड फॉर्म में असाइनमेंट्स थी उनके सेटअप पे, लेकिन वो हमारी नहीं है, यहाँ पे हमारा एक अलग सेटअप है। लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि फॉर्मेट एक हो, वो चाहे वो रिटन फॉर्म में असाइनमेंट हो या फिर वो जो है वॉइस नोट की फॉर्म में जो है ना वो रिकॉर्डेड हो। और फिर जो है उसको टाइमली जो है ना वो कुछ रिव्यूअर्स जो वो हमें पता हो कि ये जो रिव्यूअर्स हैं ये हमारे जो है वो रिव्यूअर हैं, और यही जो है हमारी असाइनमेंट्स जो है वो तो हमें भी डेडलाइन भी पता हो कि इस डेडलाइन तक हमने असाइनमेंट जमा करवानी है। और वो जो आगे से जो मतलब 1 वीक या 2 वीक या एंड पे भी बेशक जो है हमारी कोर्स के एंड तक जो है वो रिव्यू दें, लेकिन कम से कम हमारी उसमें असाइनमेंट का थोड़ा सा पता लग जाए कि आपने किस जगह पे गलत चीज बयान कर दी, क्योंकि हम तो बेसिकली किसी को समझा रहे होते हैं और बयान कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है हम सही भी बयान कर सकते हैं और कुछ हम गलत चीज पे गलत कॉन्सेप्ट भी बयान कर सकते हैं। तो उसकी जो है करेक्शन जो है वो अगर टाइमली हो जाए तो लर्निंग में और ज्यादा बेहतरी आ जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर जुनैद भाई, बिल्कुल आपकी जो तजवीज़ हैं बहुत अहम है। हम इंशाल्लाह इस दफ़ा इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और ये अच्छा आइडिया आपका कि हम रिव्यूअर्स को भी साथ रखें और वो साथ-साथ आपकी असेसमेंट भी करते रहें। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगे इसमें बेहतरी आएगी। जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकल्लाह जुनैद भाई, बिल्कुल आपने ये मुझे याद है कि आपने ये रिकमेंडेशन शुरू में भी दी थी, लेकिन इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा प्रोसेस बना लें, और अगर जैसे कि आपने दिया और अगर किसी के पास कोई और एग्जांपल हो तो ताकि हम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स या और भी जो भी चीज़ें हो सकती हैं सबको मिला के कोई एक बेहतर तरीक़ेकार जो है वो आप सब लोगों की सजेशंस जो हैं वो बहुत अगर इंपॉर्टेंट आप में से किसी ने कहीं और कोई प्रोसेस देखा है और आपके नज़दीक वो काफ़ी अच्छा प्रोसेस था, काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, तो प्लीज़ हमसे शेयर करिए। हम उसकी अच्छी चीज़ों को इसमें शामिल करने की, अपने रिव्यू प्रोसेस में शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी के जहन में कोई सवालात हैं तो यकीनन वो ऑन बोर्ड आ जाइए, अपना हैंड रेज करिए और अपना सवाल पूछिए।
मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि कुछ नए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब ये बिल्कुल ऑनलाइन सेशन है, हमें नहीं पता आप कौन हैं और आपको ये भी नहीं सिर्फ आप सिर्फ मुदस्सिर भाई को ही देख सकते हैं, तो मत चाहिए अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है वो पूछ लीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको उस सवाल का जवाब दे सकें और आपकी हेजिटेशन को दूर कर सकें। जी बाद में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर जो हैं वो भी अवेलेबल होंगे, मैं भी अवेलेबल हूँगा, आप क्वेश्चंस बाद में भी पूछ सकते हैं हमसे, और इंशाल्लाह ताकि आपको जो भी अगर क्वेश्चन वैसे इन रिटर्न भी आपने पूछना हो तो आप जो है कोर्स कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह हम बर वक्त उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उस्मान भाई क्वेश्चन। सॉरी उस्मान भाई पूछने जा रहे हैं क्वेश्चन। सॉरी उस्मान, आप अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा, यानी जब तफासिर के मुतालिक आप बता रहे थे कि ये तफासिर से हम मतलब कोई कर सकते हैं, इनकी स्टडी कर सकते हैं, जो भी हमारा टॉपिक होगा, तो वहाँ रबत आयात के हवाले से तो उस पर तदब्बरे कुरान यानी मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब ने एक बड़ा काम किया है, तो उनकी तफसीर नहीं थी बीच में, तो जो ये मतलब रबत बैनुल आयात का समझ ना आना, ये जो इस पर मौलाना अमीन हसन इस्लाही तो मतलब उन्होंने बड़ा काम किया है, और मौलाना हमीदुद्दीन इब्राहिम साहब ने। जी जी, इसमें वो उनकी जो तफसीर नजर तदब्बुर कुरान है वो भी इसके अंदर शामिल है, उसको शायद मेंशन करना मुझे याद नहीं रहा। उसके अंदर भी बहुत से इंस्टेंसेस जो है हमने लिए हैं। ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह के तवज्जुह से हमने बहुत कुछ सीखा है, तो उसमें तदब्बुर कुरान का एक बड़ा हिस्सा है। खासतौर पे ये जो हम स्ट्रक्चर कोर्स का हमने बनाया है ग्रुप्स के हवाले से, ये भी बेसिकली अमीन हसन इस्लाही से लिया हुआ है, तो हम उनकी तफसीर को भी वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे। उनकी तफसीर के अंदर एक एस्पेक्ट जरा डिफरेंट है कि उन्होंने कोशिश ये की है कि जो क्लासिकल तफसीर है उनसे इस्तेमाल करने के बजाय जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसकी लुगत है, उसको ज्यादा फोकस किया है। तो वो उसकी अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम गहाय इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यहाँ पे यह है कि हम जो तस्वीर बिल मासूर है, यानी जो कि हमारे जो मुख्तलिफ तफासीर हैं, उस जिस तरह उसमें रवायात के जरिए से कुरान की तफसीर बयान की जाती है, उसको कॉन्टेक्स्ट में रखें। तो इसलिए मैंने जैसे जिक्र किया था कि ये मेन है जो रेफर हमने किए मुख्तलिफ जगहों पे। इसका मतलब ये नहीं कि दीगर तफासीर को हमने बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं किया। तो तदब्बुर कुरान उन तफासीर में से है जिनको हमने वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मुकामात पर उसको जो है वो कवर किया है। और खासतौर पर जो स्ट्रक्चर है, ये जो जिस तरह हम इस कोर्स को हमने तरतीब दिया है कि उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं मानी के एतबार से, ये सारे अमीन हसन इस्लाही से ही लिए गए हैं, तदब्बुर कुरान से लिए गए हैं। और इस वजह से बहुत सी जो तफासीर, बहुत सी सूरतें हैं, उनकी तफसीर में हमने तदब्बुर कुरान को भी इस्तेमाल किया। तो हम इसको यानी उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं, यानी वो एक रह गया यहाँ पे नाम, वरना वो भी यहाँ पे मेंशन समझा जाए। और उसके भी लिंक आपको इंशाल्लाह शेयर कर दिए जाएंगे, यानी दोनों के, एक तो बयानुल कुरान डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह का, और उसके साथ साथ तदब्बुर कुरान, तो इन दोनों के भी लिंक्स आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाह सर। सर एक जो हमारा लास्ट गुजरा सूरह फातिहा से लेकर सूरह माइदा तक, उसके दरमियान मैंने एक चीज ये यानी महसूस की है कि जो हमारी यानी पूरे वीक में जो भी हम आधा पारा पढ़ते थे, उस पर आपका वो फाइल आ जाती थी ग्रुप में, तो उस पर उनवानात और मुख्तलिफ टाइटल दिए हुए थे, यानी इतनी आयात का ये टाइटल है। पहले मैंने एक दो जब असाइनमेंट अटेम्प्ट करने की कोशिश की है ना, तो मैंने ये तदब्बुर कुरान, तफहीमुल कुरान, डॉक्टर असरार साहब यानी मुख्तलिफ तफासिर से तफसीर इब्न कसीर देखी। तो लेकिन जब थोड़ा सा मुझे पता चला ना कि जितना आपने वो कंटेंट लिखा है वो ज्यादातर तफहीमुल कुरान से यानी मौलाना मौदूदी से, तो मैं वो केली पढ़ लेता था तो मेरा वो कवर हो जाता था। तो ये उस हवाले से तो एक यानी बेनिफिट मुझे मिला है। लेकिन जो मैंने ज्यादा पढ़ना था वो फिर मैं मतलब हो गया, मैंने कहा चले इधर से ही हो जाता है। तो इसकी क्या खास वजह है? क्यों फिर मैंने वो केली तफसीर वो यानी उस पर वो सारा कवर हो जाता है, सारे टॉपिक है।
تو اس کی کیا مولانا مودودی صاحب کی یہ جامعیت ہے یا ویسے ہی؟ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طرح سے جامعیت آپ سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، کہ وہ اس طرح ٹاپکس کو کور کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر جو تطبیق بین الحیات کے بھی بہت سے پہلو وہ واضح کرتے ہیں، اور جو تصویر بالمعصور ہے جس کی ذکر میں پہلے کر رہا تھا کہ جو ہمارے روایات جو ہیں، جو احادیث ہیں، پھر ہمارے جو اسلاف کی روایات ہیں، ان کے توسط سے جو تفسیر ہوتی ہے اس کو بھی وہ کور کرتے ہیں. تو یہ پھر ظاہری بات ہے ان کی جامعیت ہے، ورنہ اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں ریفر کرتا ہوں تفسیر قرآن، بہت بڑا اس کا حصہ تفسیر قرآن سے ہے، لیکن اس کے بعد ابن کثیر کو بہت زیادہ ریفر کیا ہے، تفسیر عثمانی کو بہت زیادہ ریفر کیا گیا. تو یعنی لیکن بہرحال وہ آپ صحیح سمجھیں کہ وہ مولانا رحمۃ اللہ کی جو تفسیر ہے وہ تو بہت اہم ہے اس حوالے سے، اور جو خاص طور پہ جو پس منظر ہے اس کو جو واضح کرنا ہے، اس کا زیادہ جو مواد ہے آپ کو وہ تفسیر قرآن سے ہی ملے گا، اور اس سے اچھا آپ کو جو ہے اور کہیں پہ ملے گا بھی نہیں. لیکن اس کے علاوہ جو پھر آیات کے درمیان تطبیق پیدا کرنا ہے، کئی مقامات پہ جو اس کی ڈیٹیلز میں جانا ہے معاملات کی، تو اس میں پھر آپ کو ابن کثیر اور پھر تفسیر عثمانی سے بہت زیادہ ریفرنس ملیں گے. تو یہ 3 تفاسیر تو بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں اس میں، یعنی تفسیر قرآن، تفسیر عثمانی اور تفسیر ابن کثیر. اس کے علاوہ باقی بھی تفاسیر جو ہیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی. جزاک اللہ صاحب. جی جنید بھائی. جنید آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی جی، ابھی عثمان بھائی نے نا ایک بات کی تھی کہ تفہیم القرآن سے ہی مطلب سارے نوٹس جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا کہ ربط بین الآیات میں جو ہے وہ تفسیر عثمانی مجھے تو بہت بہترین لگی ہے، کہ کس طرح وہ جو ہے پیچھے والی آیات کا آگے آنے والے آیات کے ساتھ جو ربط جوڑتے ہیں، اور اتنی ڈیٹیل میں وہ لاجک جو بیان کرتے ہیں. تو اس میں تفسیر عثمانی بھی ساتھ کنسلٹ کرنا بہت ہی مطلب وہ ایڈیشنل وہ ہے سمجھنے کے لیے. جو ہے وہ سمجھنا وہ مختصر سا مطلب آبجیکٹیو ٹائپ بن جاتا ہے. اصل مطلب ڈفرینٹ تفسیر میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے. جیسے یہ ایڈیشن تھی عثمان بھائی کے اس میں تجزیے میں. جی جزاک اللہ. بالکل جی جزاک اللہ خیر جنید بھائی. اور باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تطبیق بین الآیات کے حوالے سے جو شبیر عثمانی رحمۃ اللہ کا کام ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ، مطلب اس جیسا آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. اردو تفاسیر کے اندر، عربی میں عربک کے اندر تو مل جائے گا، لیکن اردو تفاسیر میں جتنا زبردست طریقے سے انہوں نے اس پہلو کو کور کیا ہے وہ بہت کم باقی جگہوں پہ ملتا ہے. بالکل، یعنی ہر تفسیر کا اپنا ایک خاص وصف ہوتا ہے. تفسیر عثمانی اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جامع بہت ہے ایک تو، اور دوسرا ہے کہ تطبیق بین الآیات کے حوالے سے بہت اہم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جنید بھائی اور عثمان بھائی. ویسے تو میں جو لوگ اس میٹنگ میں شامل ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک جتنے بھی سوالات پوچھے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے جو حصہ اول کے ممبران تھے انہوں نے پوچھے ہیں. تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو ہمارے نئے ممبران ہوں گے ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے یا وہ کچھ ایکسپلینیشن چاہیں گے، لیکن ابھی تک ہمارے جو نئے ممبران جو اس حصہ دویم میں شامل ہوئے ہیں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی سوال نہیں آیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یا تو انہیں سب کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور یا پھر ہمارے جو پرانے ممبران تھے انہوں نے کافی حد تک ان کی جو سوالات تھے ان کو کور کر لیا ہے. جس سے بھائی اگر جیسا کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مزید کوئی ریز ہینڈ نہیں ہے، تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم آج کنکلوڈ کر لیتے ہیں. باقی کوشچن ذرا جس نے پوچھنے ہوں وہ کورس کوآرڈینیٹر موجود ہیں، ریحان بھائی ان سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو آپ کے جو سوالات کے جوابات ہم دینے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. باقی آگے کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ملتی رہیں گی. رجسٹریشنز کے حوالے سے آپ ریحان بھائی یاد کروا دیں کہ جو لوگ گروپ میں. اچھا مدثر نے یاد دلائی. دیکھیے بہت سارے لوگوں نے ڈائریکٹ واٹس ایپ کے لنک کے ذریعے گروپ جوائن کیا ہے، تو وہ گروپ میں تو شامل ہو گئے لیکن میرے پاس ان کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے تاکہ میں ان کو رول نمبر اسائن کر سکوں. تو وہ لوگ جو کہ پہلی دفعہ اس کورس میں شامل ہو رہے ہیں پلیز وہ جو ان سے جو لنک شیئر کیا گیا تھا میں دوبارہ اس کو گروپ میں شیئر کر دوں گا، وہاں پر جا کے اپنی بیسک ڈیٹیلز کو فل کر دیجئے تاکہ پھر آپ لوگوں کو رول نمبر اسائن کیا جا سکے. اب ایک تو
ताकि फिर हम आगे उसी रोल नंबर की बेस पे कोऑर्डिनेशन सारी हमारी चलती रहेगी। दूसरा, मुदस्सिर भाई ने जो सवालात के हवाले से कहा कि कोर्स मटेरियल भी आपसे कल शेयर कर दिया गया था, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसकी स्लाइड्स ऑलरेडी आपसे शेयर कर दी गई हैं, तो आप उसको एक पहले से स्टडी कर सकते हैं। और अपने सवालात को 2 फॉर्मेट है हमारे पास भेजने के, आप चाहें तो मुझे अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं, और या तो फिर आप मुझे जो है अपना सवाल लिख कर भेज सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप लिख कर भेज दें तो ज़रा आसानी हो जाती है, लेकिन आप अपना वॉइस नोट भी हमें भेज सकते हैं। तो सवालात रिसीव करने के ये 2 तरीके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम अपनी अटेंडेंस भी मार्क करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुदस्सिर भाई ने अपने तारुफ में बताया कि उसकी भी मतलब हमारी पूरे कोर्स के असेसमेंट के लिए 60% अटेंडेंस होना लाजमी है। तो अगर आपके असेसमेंट आपकी अटेंडेंस 60% नहीं होगी तो फिर आपके जो असेसमेंट है वो नहीं होती इन चीज़ों की। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपसे गुजारिश की जा रही है कि जो नए मेंबरान हैं खुसूसन वो अपना गूगल फॉर्म पर जाके अपनी बेसिक डिटेल्स दे दें ताकि उनको रोल नंबर असाइन किया जा सके। ठीक है जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से फिर हम अपना सेशंस हैं सूरह अनाम से उनका आगाज कर देंगे। भाई एक छोटी सी कि हम जो खवातीन, क्योंकि कुछ खवातीन के भी जो है मैसेजेस आए थे, मेरे ख्याल से चंद का डाटा गलती से कहीं एंटर हो गया था, तो कोई खवातीन का जो ग्रुप है उसकी कोई डेट हमने अगर इंशाल्लाह उसकी जल्दी डेट्स मिल जाएंगी, उसका ऐलान भी हो जाएगा। नवाज एजुकेशन की हमारी जो का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर आ जाएगा, इंशाल्लाह उससे मतलब भी कर दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड ये है कि जुलाई में हम उसका आगाज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस पे हम काम करते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।